Islamic Research Center. سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ سورۃ الفاتحہ مقتدی اور امام دونوں کے لیے پڑھنے کا حکم ہے، منفرد ہو یا وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ہر دو صورتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں، كنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فی صلاة الفجر، فجر کی نماز۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات فرمائی، فثقلت علیہ القراءة، تو قرات ان پہ بھاری ہوگی۔ فلما فرغ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو قرآن۔ قلنا نعم هذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث نص صریح ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ سیدنا طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، فقرأ بفاتحة الكتاب، تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، قال لتعلموا انها سنہ، اور فرمایا اس لیے اونچی آواز سے میں نے پڑھی تاکہ تم جان لو یہ سنت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی باصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، فلما قضى اقبل علیہم بوجہہ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا چہرہ انور صحابہ کی طرف موڑ لیا اور متوجہ ہوئے، قال، اور فرمانے لگے، اتقرؤون فی صلاتکم، کیا تم نمازوں میں بھی قرآن پڑھتے ہو؟ والامام یقرأ، اور امام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ فسکتوا، صحابہ خاموش ہو گئے۔ فقالها 3 مرات، تو آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ فقال قائل او قائلون انا لنفعل، تو کہنے والے نے کہا، یا بہت سارے صحابہ بولے کہ ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ قال فلا تفعلوا وليقرأ
أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. ایسا نہ کیا کرو، تم میں سے چاہیے ہر ایک کو کہ وہ سورۃ الفاتحہ اپنے نفس میں پڑھ لے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. کسی کی نماز کفایت نہیں کرتی جب تک اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے. فقلت، میں نے کہا وَإِن كُنتُ خَلْفَ الْإِمَامِ، اگر امام کے پیچھے ہو تب بھی. قال فأخذ بيدي وقال اقرأ في نفسك. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا اقرأ فی نفسک، اپنے نفس میں پڑھ لیا. صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی یہ روایت اور اس سے پہلی روایت مجمع الزوائد میں اس بات کی صریح دلیل ہے سورۃ الفاتحہ مقتدی بھی پڑھے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم 395، سنن ابی داود 821، سنن ابن ماجہ 1838، صحیح ابن خزیمہ 489، صحیح ابن حبان 1775. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثم هي خداج غير تمام. جو شخص نماز پڑھتا ہے اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ناقص ہے غیر تمام، مکمل نہیں. قلت یا ابا ہریرہ، میں نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، راوی کہتے فکیف اصنع اذا جہر الامام، جب امام بلند آواز سے پڑھے تو میں کیا کروں؟ قال اقرأ بها في نفسك، اپنے نفس میں پڑھ لو. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ فرما رہے تھے قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں اپنے بندے کو وہ عطا کرتا ہوں جو وہ مانگتا ہے. فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ مومن یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب وہ کہتا ہے بندہ مومن الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. وقال مرہ فوض الی عبدی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، جب بندہ مومن یہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں
اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ قال هذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے، اور جو میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں۔ یزید بن شریک رضی اللہ عنہ سیدنا عمر سے سوال کرتے ہیں، او خلف الامام، کیا امام کے پیچھے بھی ہوں تو سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے؟ قال نعم، کیوں نہیں؟ قلت وإن قرأت یا امیر المؤمنین، اگر آپ بھی قرأت کریں تو؟ قال نعم وإن قرأت، خواہ میں قرأت کروں بھی۔ یہ روایت مستدرک حاکم، بیہقی، دارقطنی جزء القراءہ میں موجود۔ نافع روایت کرتے ہیں ان ابن عمر لم يكن ليدع ان يقرأ بأم القرآن في كل ركعة من المكتوبة۔ مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے، نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر رکعت میں فرض نماز میں سورۃ الفاتحہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور فرماتے ہیں لا تدع ان تقرأ خلف الامام بفاتحة الكتاب جہر او لم یجہر، سورۃ الفاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنا کبھی نہ بھولیے، خواہ وہ جہری قرات کرے یا سری۔ ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ انسان اکیلا منفرد نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے ساتھ جہری نماز پڑھ رہا ہو یا سری نماز پڑھ رہا ہو، ہر تینوں صورتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأها ملك يوم الدين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے وقت آیات کو الگ الگ کر کے پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وقف کرتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھ کر ٹہرتے، پھر مالک یوم الدین پڑھتے۔ تو انتہائی تسلی کے ساتھ، وقار کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اور ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا، كان اذا قام من الليل رفع طورا وخفض طورا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تو قرآن پڑھتے
تو قرات کا وہ زیر و بم موجود ہوتا. رفع طورا، آواز کو بعض کلمات اور آیات پہ بلند کرتے، وخفض طورا، اور معانی کے اعتبار سے بعض کلمات کو پست پڑھتے ہیں.